الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. یقیناً اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. پھر اللہ نے معلوم کر لیا وہ سچائی اور اخلاص ان کے دلوں میں جو تھا، تو ان پر اللہ نے تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت فرمائی اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی، اور اللہ تو غالب حکمت والا ہے. بلا شبہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. پھر جو عہد کو توڑ دے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہوگا، اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرے گا تو وہ اسے ان قریب اجر عظیم عطا کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، اسلامی تقویم کے لحاظ سے آج اسلامی مہینے یعنی ذی الحج کی 17 تاریخ ہے پاکستان میں، اور اس کی 18 تاریخ یعنی کل 18 ذی الحج کائنات انسانی میں انبیاء کے بعد تیسرا بڑا انسان سیدنا
عثمان ذی النورین خاتم الانبیاء کے دور داماد محسن اسلام والمسلمین خلیفہ ثالث امیر المومنین امام المتقین سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسلام میں قربانیاں دینے والوں کی کمی نہیں، اسلام کا سنہری دور وہ سارے کا سارا قربانیوں سے عبارت ہے۔ مکی زندگی میں بھی خالص ایمان والوں نے قربانیاں دیں۔ سب سے پہلا شہید صحن کعبہ میں جس کا خون بہایا گیا وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب، آپ کے پروردہ، آپ کی پہلی زوجہ مطہرہ مقدسہ منورہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پہلے شوہر سے فرزند تھے، جن کا نام تھا حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین سے بچاتے ہوئے جب مشرکین نے چاروں طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یلغار کی بیت اللہ کے صحن میں، بالکل ابتدائی دور ہے یہ، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے میں جس شخص نے اپنی جان کی بازی لگا دی وہ حضرت حارث بن ابی حالہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ایک دفعہ میں کہیں بیٹھا تھا کسی دوست کے پاس، تو وہاں اس نے ٹی وی لگا رکھا تھا۔ یہ آپ کے ہاں جو مختلف قسم کے جو چینل ہیں پروگرام لگاتے رہتے ہیں، انعام کی لالچ دے کر بہت سارے مرد اور عورتیں اکٹھی کر لیتے ہیں، پھر کچھ سوالات ان سے کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو اینکر تھا وہ سوال کر رہا تھا بڑے دھڑلے کے ساتھ، بتاؤ کہ سب سے پہلا شہید اسلام میں کون؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، صحیح بات کسی نے نہ بتائی۔ آخر اس نے بڑے تمطراق کے ساتھ کہا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار کی والدہ، حضرت یاسر کی بیوی، وہ سب سے پہلے شہید ہیں۔ لیکن چونکہ وہ بیچارہ جاہل تھا، اس کا مبلغ علم اتنا ہی تھا، اس کو امہات کتب بنیادی کتابوں سے نہ اس کا رابطہ تھا، نہ کتابیں اس نے پڑھی ہوں گی، نہ ان کا نام معلوم ہوں گے۔ بہرحال آپ حضرات کے علم میں یہ بات پہلی دفعہ آئی ہے کہ سب سے پہلے اسلام میں دین اسلام کے لیے شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والے شخص کا نام ہے حارث، حضرت حارث بن ابی حالہ۔ یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکاح کیا تو ان کی اولاد جو سابقہ شوہروں سے تھی وہ ساتھ ہی آئی، ان میں سے حضرت حارث بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے۔ ربیب کہتے ہیں جس کے حضور کے گھر میں پلنے والے۔ تو اس کے بعد پھر اسلام لانے والوں پر مشرکین نے جو عرصہ حیات تنگ کیا، کس طرح کی قربانیاں دیں، وہ ایک لمبی داستان ہے۔ اس موضوع پر نکل کے تو سارا موضوع ہی نکل جائے گا۔ مکی زندگی میں قربانیاں دیں، مدنی زندگی میں قربانیاں دیں، شہدائے بدر بھی ہیں،
جن حضرات کو اللہ نے اس مقام پر جانے کا موقع نصیب فرمایا ہے، مجھے ایک سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر پہنچایا ہے، اور ان شہدائے بدر کے نام جو وہاں لکھے ہوئے ہیں وہ میں نے پڑھے بھی ہیں، اور معلومات تو خیر پہلے سے تھیں، تو اپنے موبائل کے اندر ان کی پوری تصویریں بھی میں نے لے لیں۔ وہاں اگرچہ سعودی حکومت کے جو شرطے ہیں وہ اکثر و بیشتر جانے نہیں دیتے، لیکن ہم چلے گئے اور کامیاب ہو گئے، چونکہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگ جا کر کچھ عجیب حرکتیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ وہاں شرک اور بدعات سے اس ملک کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اور ہم لوگ ہماری گھٹی کے اندر ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آباء و اجداد سے جو جراثیم منتقل ہوئے ہیں، ہم جہاں بھی جاتے ہیں کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ پہلی مرتبہ جب اللہ پاک نے اپنی رحمت کے ساتھ حج کی سعادت نصیب فرمائی، تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو اس وقت آج کی طرح کا ہجوم نہیں ہوتا تھا، 1980 کی بات، 35 سال پرانی بات۔ ہندوستان کی سے آئی ہوئی ایک مسلمان خاتون، اپنے بوڑھی سی خاتون تھی، اپنے شوہر کے ساتھ آئیں، تو وہاں اکا دکا اس وقت شرطے کھڑے ہوتے تھے، اگر ادھر جاتا تھا تو ادھر سے لوگ جالی کو ہاتھ لگا دیتے تھے، چوم لیتے تھے، پھر وہ وہاں سے بھگاتے تھے۔ اب تو انہوں نے بہت انتظام کر رکھا ہے، کافی دور ان کو روکا ہے، اب کوئی شخص وہاں نہیں جا سکتا۔ یہ سب کچھ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں ذرا فاصلے پر کھڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے جو سمجھ عطا فرمائی تھی اس کے مطابق میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس صلاۃ و سلام پڑھنا، درود پاک پڑھنا ہے، جو وہاں کے آداب ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، لیکن ہمارے ذہنوں کے اندر جو قبر پرستی اور مزار پرستی اور مقابر پرستی کا جو ایک خیال جمع ہوا ہے، روضہ رسول پر پہنچ کر بھی ہم نے اس کو اپنے وطن کے اور اپنے ملک کے مزاروں اور مقبروں جیسا سمجھ کر وہاں بھی عرضیاں ڈالنے اور نذرانے ڈالنے کی کوشش کی۔ تو وہ بوڑھے سے جو ہندوستانی بزرگ تھے، وہ اس نے نستعلیق اردو کے اندر کہا، ارے تو وہاں سے ہو آیا ہو، یعنی میں تو یہاں پیچھے کھڑا ہوں، تو ذرا آگے چلی جا۔ اس نے جا کر کچھ رکا اور کچھ کاغذ اور کچھ شاید ہندوستانی کرنسی بھی جالی کے اندر پھینک دی۔ تو خیر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ سعودی حکومت کوشش یہ کرتی ہے کہ وہاں اس خطے کو شرک سے اور شرک کے مراسم سے اور بدعات سے پاک رکھا جائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس حکومت کو استحکام اور دوام نصیب فرمائے۔ دنیا کفر، یہود و نصارہ اور دنیا نفاق مل کر اس وقت اس کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہر باشعور انسان اور عالمی امور پر نظر رکھنے والا انسان اس حقیقت سے باخبر ہے کہ کون سازش کر رہا ہے۔ آپ کے اس ملک کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور یہاں سے باہر پوری حکومتیں موجود ہیں جو سعودی حکومت کو ختم کرنے اور حرمین شریفین پر قبضہ کرنے کو خواب دیکھ رہی ہیں۔ اللہ وہ وقت نہ لائے مسلمانوں کی زندگی میں۔ اگر یہ حکومت سعودی حکومت نہ ہوتی، یہ حکمران نہ ہوتے، تو جس طرح آج سے 400 سال پہلے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں حجاز مقدس کا، مکہ معظم، مدینہ طیبہ، اس کے ماحول کا حال یہی تھا جو ہمارے پاکستان ہندوستان کے اندر ہے۔ جگہ جگہ درختوں کو پوجا جاتا تھا، قبریں پوجی جاتی تھیں، اور اصلی اور فرضی اور نقلی قبریں بنا بنا کر وہاں یہ سارے تماشے ہوتے تھے جو ہمارے ملک میں اور آپ ہندوستان میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاہ سعود کو جو بانی ہیں اور ان کے معاون علماء کرام کو پوری انسانیت امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے حکم مطابق اس پورے خطے کو شرک سے اور بدعات سے پاک کر دیا۔ بات عرض کر رہا تھا کہ شہدائے بدر بھی ہیں، شہدائے احد بھی ہیں، اور ہماری حرکتوں کی وجہ سے شہدائے بدر کا وہ جو
احاطہ ہے، وہاں بڑی بڑی دیواریں بنا دی گئی ہیں، اور شہداء احد میں شروع میں جب گیا تھا اس وقت کوئی دیوار نہیں تھی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر ہم گئے، بعد میں پھر حالات ایسے بنے کہ وہاں بھی ایک ایسے دیوار پھیر دی گئی ہے۔ اب وہاں ان جالیوں میں جا کر جو حرکتیں لوگ کرتے ہیں وہاں بھی پہنچنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ جتنی بھی حرکتیں سب ہماری ہی ہیں۔ تو اسلام میں شہداء کی کوئی کمی نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم بھی شہید ہیں، سیدنا عثمان بھی شہید ہیں، سیدنا علی بھی شہید ہیں، اور شہداء کربلا بھی ہیں، اور دوسرے بھی شہداء ہیں۔ لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ اغیار کے پروپیگنڈے سے سنی کہلانے والا مسلمان نسلاً اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، وہ بھی شہداء کربلا کے سوا کسی اور شہید کو جانتا ہی نہیں۔ آپ کا جو میڈیا ہے، جس کو میں دجالی میڈیا کہتا ہوں، اس میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر اللہ کے ہاں اس کے علم میں ان کے لیے ہدایت ہے، پہلے تو ہدایت کی دعا کریں گے۔ اگر علم الہی میں ان کے لیے ہدایت ہے تو خدا ان کے شر سے اس ملک کو پاک کر دے، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کرنے، فکری آوارگی، نظریاتی گمراہی اور عملی بہرہ روی پیدا کرنے میں ان کا ہاتھ ہے۔ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، وہ ہر باشعور انسان اس بات سے پوری طرح آگاہ ہے کہ یہ کیا کچھ پھیلا رہا ہے۔ ایسے حالات میں علماء کرام کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کے ان محسنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقربین کی زندگیوں سے بھی آگاہ کریں کہ کون کس موقع پر کس حال سے دوچار ہوا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو بہت سے لوگ شاید جانتے ہی ہوں گے، لیکن ان کے کردار سے اکثریت ناواقف۔ سیدنا عثمان، ایک روایت کے مطابق ان کے اپنے الفاظ تاریخ طبری میں کہ میں چوتھا مسلمان ہوں۔ ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ کے اندر انہی کے الفاظ نقل کیے، میں چوتھے درجے کا مسلمان، چوتھے درجے میں رہا کہ مجھ سے پہلے 3 آدمی مسلمان ہوئے۔ اس سے بحث نہیں کہ چوتھے درجے میں ہیں یا 5ویں میں ہیں یا 6ٹھے میں، لیکن قدیم الاسلام ہیں، سابقون الاولون میں ہیں، سب سے پہلے اسلام طرف آنے والے خوش نصیب لوگوں میں سے ہوئے ہیں۔ اور ان کی خوبیاں، ان کے کمالات، ان کی ظاہری باطنی اچھائیاں اللہ کے نبی کے سامنے تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس قدر متاثر تھے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صاحبزادی ان کے نکاح میں دی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو دوسری صاحبزادی ان کے نکاح میں دی۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ بات لکھی ہے کہ آدم کی اولاد میں کوئی انسان اتنا بڑا خوش نصیب نہیں کہ جس کے نکاح میں کسی اللہ کے پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ پوری نسل انسانی کے اندر یہ سعادت اور یہ شرف صرف حضرت عثمان کو نصیب ہوا۔ اور جب دوسری صاحبزادی کا بھی انتقال ہو گیا، نام تو یاد ہوگا نا آپ کو، مسجد شہداء کا کوئی آدمی توحید کے مسئلے سے ناواقف ہو تو مجھے سخت تکلیف ہوگی، اور صحابہ اکرام کے تذکروں سے اور ان کے ناموں سے ناواقف مجھے سخت تکلیف ہوگی،
کہ میں نے مقدور بھر اس معاملے میں ہر بات کھول کر رکھی ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بھی ہم نہیں جانتے تو ہم اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ ایمان والے کے اپنی جان سے نبی کی جان زیادہ قریب ہے، یعنی اپنے آپ کا تعارف، اپنی پہچان اتنی ضروری نہیں جتنا نبی کی پہچان ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ہم نہ پہچانے، اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں ہیں؟ 4۔ سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر کی بڑی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر کی صاحبزادی میں 2 ہیں، کسی نے لکھا ہے کہ حضرت ام کلثوم بڑی ہیں، کوئی لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بڑی ہیں، بہرحال تیسری ام کلثوم ہے، چوتھی حضرت فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ یہ 4 صاحبزادیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر مسلمان چھوٹے بڑے کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ بڑی صاحبزادی حضرت زینب، جن کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، ہے افضل بناتی اصیبت فیہ، میری بیٹیوں میں سب سے زیادہ افضل ہے یہ، اور افضل ہونے کی وجہ بیان فرمائی حضور نے، اصیبت فیہ، کہ میری وجہ سے میری اس بیٹی کو بہت ایذائیں دی گئیں۔ رسول اللہ کے صاحبزادیاں ہونے کے اعتبار سے سب کے سب پوری کائنات کی عورتوں سے افضل ہیں، چاروں کے چاروں، لیکن جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کوئی خاص جملہ فرمایا ہو تو ہم اس کو اسی معنی میں رکھیں گے کہ سیدہ زینب کے بارے میں افضل و بناتی، میری بیٹیوں میں سب سے افضل ہے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ اس کو بہت ایذائیں دی گئیں، اتنے بہت مشرکین کی طرف تکلیفیں پہنچائیں گی۔ اور سب سے بڑی صاحبزادی کے شوہر کا نام تو معلوم ہوگا، سیدنا ابو العاص۔ ابو العاص تو یہ کنیت ہے، نام تو نہیں ہے، مشہور نام ان کا بہت سارے لکھے مورخین نے، لیکن قاسم نام زیادہ مشہور ہے، حضرت قاسم ابو العاص بن ربیع۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے بھی تھے اور داماد بھی تھے، بڑی صاحبزادی کے شوہر تھے۔ ان کا تذکرہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر کروں گا کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حضرت فاطمہ کی وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی، تو پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو العاص یاد آئے۔ بخاری میں روایتیں موجود ہیں، الفاظ پڑھ کر سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ ابو العاص نے میری دامادی کا حق ادا کر دیا۔ تو دوسرے داماد حضرت عثمان، پھر تیسری صاحبزادی کے شوہر بھی حضرت عثمان، اور چوتھی صاحبزادی کے شوہر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کا نام بھی معلوم ہونے چاہیے۔ سب سے بڑے صاحبزادے کا نام تھا حضرت قاسم، جس کی وجہ سے حضور ابو القاسم کہلاتے تھے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے صاحبزادے کا کیا نام تھا؟ عبداللہ، انہیں کو طیب بھی کہتے ہیں، طاہر بھی کہتے ہیں، انہیں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب بھی فرماتے تھے اور طاہر بھی فرماتے تھے، لیکن نام تھا عبداللہ۔ اور تیسرے صاحبزادے، یہ دونوں صاحبزادے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے، 4 بیٹیاں اور 2 صاحبزادے۔ اور تیسرے صاحبزادے ایک اور زوجہ مطہرہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے، ان کا نام تھا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت ابراہیم جب ان کا انتقال ہوا، چھوٹے سے بچے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بعض صحابہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، تو انہیں تعجب سا ہوا۔ کچھ تعجب اس لیے ہوا
کہ ان کے ذہن میں تھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انسانیت سے بہت بلند تو ہے ہی، شاید انسانی تقاضوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا تر ہوں، اس لیے ان کو تعجب ہوا، ورنہ وہ خود انسان تھے، اپنے اولاد یا اپنے عزیزوں کے مرنے پر ان کو بھی رونا آتا تھا، لیکن ان کو یہ خیال اور تعجب اس لیے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بلند مرتبہ مقام کا تقاضا شاید یہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تکالیف پر روئیں بھی نہ۔ تو حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کے آنسو جاری ہیں؟ فرمایا القلب یحزن والعین تدمع، دل کو جب رنج پہنچتا ہے تو وہ رنج پھر آنکھوں سے آنسو بن کر باہر نکلتا ہے۔ نبی انسان ہیں، رتبہ پوری کائنات سے بڑھ کر ہے، لیکن انسان ہوتے ہیں اور انسانی تقاضے لوازمات سارے ساتھ ہوتے ہیں۔ نبی زخم بھی ہوتے ہیں، نبی بیمار بھی ہوتے ہیں، نبی کو بھوک بھی لگتی ہے، نبی سوتے بھی ہیں، آرام بھی فرماتے ہیں۔ لیلۃ التاریس ایک غزوہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، ضمنی بات آ گئی مجھے، تو تھکے ہوئے تھے بہت زیادہ، مدینہ طیبہ کا قریب ایک وادی میں پہنچے، رات کا پچھلے پہر، اس قدر تھک گئے تھے کہ ہمت نہیں بن رہی تھی کہ راتوں رات سفر کر کے مدینہ طیبہ پہنچے۔ حضور نے حکم دیا کہ یہاں پڑاؤ کیا جائے، سارے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ تھوڑی دیر آرام کر لو، فجر کی نماز پڑھ کر پھر چلیں گے۔ سیدنا بلال رضی اللہ، مسلم وغیرہ میں روایتیں موجود ہیں، سیدنا بلال کی ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ نے جاگنا ہے بھائی، اور صبح کی اذان کا وقت جب آئے تو آپ نے جگانا ہے سب کو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے اپنی سواری جو تھی اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن جس طرح دیگر صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے، سیدنا بلال بھی تھکے ہوئے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا، سیدنا بلال بھی سو گئے، صبح کی نماز کا وقت میں نکل گیا، سب سو گئے، نبی بھی سو گئے، امتی بھی سو گئے، فجر کی نماز کا وقت نکل گیا، تاں کہ سورج جب نکلا، سورج کی کرنیں جب پھیلی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جاگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، یا اللہ یہ کیا ہوا، فجر کی نماز بھی نکل گئی۔ حضور نے حضرت بلال کو طلب فرمایا کہ میں نے آپ کے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ سب کو جگانا ہے، تو آپ نے یہ کیا کیا؟ سیدنا بلال عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ جس ذات نے آپ پر نیند طاری کر دی مجھ پر بھی نیند طاری کر دی۔ چنانچہ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کرام کو فرمایا کہ وضو کرو۔ سیدنا بلال نے اس وقت اذان دی اور قضا نماز پڑھائی گئی، اور پھر وہاں سے نکلے۔ اس کو لیلۃ التاریس کہتے ہیں حدیث سیرت کتابوں کے اندر۔ نیند طاری ہوتی ہے، امتی پر بھی ہوتی ہے اور نبی پر بھی ہوتی ہے۔ نبی رتبے کے اعتبار سے پوری کائنات سے بڑھ کر ہوتے ہیں، لیکن انسانی لوازمات اور تقاضے جو ہیں اس سے مستثنا نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد ہیں، لیکن کچھ خصوصیات ان کی ایسی ہیں کہ جس میں کوئی دوسرا صحابی ان کا ہمسر نہیں ہے۔ چنانچہ ایک بیان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، قد نلت من شہرہ ما لم ینالا، اے عثمان آپ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی سے وہ شرف حاصل کر لیا جو شیخین ابو بکر و عمر کو بھی نہیں مل سکا۔ جہاں تک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر اور پھر مسلمانوں کے مشکل اوقات میں یا دیگر ضروریات میں مال خرچ کرنے کا تعلق ہے، اس میں پوری صحابیت کے اندر سے اب حضرت عثمان سے بڑھ کر کوئی انسان بھی نہیں ہے۔